بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعدیہ بہو بن کر کچھ دن پہلے ہی میرے گھر آئی تھی، مگر ابھی تک سعدیہ کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ شادی کی رات بھی اس نے اپنے چہرے کو اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ ہم نے اس کو دیکھنے کی، اس سے ملنے کی کوشش کی تو اس کے ماں باپ نے منع کر دیا۔ خود سعدیہ بھی کہنے لگی کہ میں ان رسم و رواج کو نہیں مانتی، میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتی ہوں۔ سعدیہ نے شرعی پردہ شروع کر دیا۔ ویسے بھی وہ ایک دیندار گھرانے سے تھی، مگر میں اپنے بیٹے کی اس بات کو مان کر ناخوش تھی، کیونکہ ہمارا خاندان ملنے جلنے والا تھا، جبکہ میری بہو مردوں سے تو دور کی بات عورتوں سے بھی نہ ملتی۔ مردوں کی حد تک تو بات صحیح تھی، لیکن عورتوں سے پردہ کرنا تو کسی مذہبی کتاب میں نہیں لکھا۔ تبھی میں نے اپنی بہو سے 2-3 بار اس بارے میں بات کی، مگر کسی نے میری بات نہیں سنی۔ میرا بیٹا بھی اپنی بیوی کی باتوں پر زیادہ دھیان دیتا، اسے ماں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک دن ایسے ہی میری محلے دار خواتین بیٹھی ہوئی تھیں تو کسی نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ تمہاری بہو میں کوئی نقص ہے، تبھی تو وہ کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتی۔ لازم بات ہے کہ اس کا رنگ کالا ہوگا، مگر یہ بات میں مان ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میرے بیٹے کو شروع سے کالی لڑکیاں نہیں پسند تھیں۔ اس کا رنگ خود بھی گورا چٹا تھا۔ خیر، میں نے تو رشیدہ کی بات پر دھیان نہیں دیا، مگر اب میرے دل میں تجسس تھا کہ باقی خواتین کو تو چھوڑو، مگر مجھے تو اپنی بہو کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی بہو سے دوستی کروں گی۔ اگر دوستی ہو جائے گی تو وہ مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دے گی۔ لازم بات ہے کہ وہ ہم سے کچھ چھپا رہی ہے۔ میرا بیٹا مگر مطمئن اور خوش تھا، سو میں بھی چپ رہی۔ ایک دن رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ میں کسی وجہ سے باتھ روم جانے کے لیے اٹھی۔ مجھے اس وقت محسوس ہوا جیسے بہو بھی باتھ روم گئی ہے۔ مجھے اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں مل سکتا تھا۔ میں دبے قدموں باہر آئی۔ راہداری میں اندھیرا تھا۔ میرے کمرے کے عین سامنے میرے بیٹے کا کمرہ تھا۔ ہمارے واش روم کے بٹن بھی راہداری میں ہی لگے تھے۔ جو بھی جاتا باہر سے باتھ روم میں روشنی کر کے اندر جاتا۔ میں نے ایک منصوبہ بنایا۔ میں اسی وقت اٹھی، راہداری میں جا کر باتھ روم والا بٹن بند کر دیا اور راہداری والا بٹن آن کر کے روشنی کر دی۔ اب میں انتظار کر رہی تھی کہ بہو اندھیری باتھ روم سے جب نکلے گی تو اس کا چہرہ راہداری کی روشنی میں مجھے صاف نظر آئے گا، مگر میں انتظار کرتی ہی رہ گئی۔ میری بہو نے باتھ روم کا دروازہ نہیں کھولا۔ میں سمجھی تھی کہ وہ ڈر کر دروازہ کھول دے گی، مگر وہ اپنی دھن کی بڑی پکی نکلی۔ میں انتظار کرتی رہ گئی۔ بالآخر میں نے خود ہی دروازہ بجایا اور لائٹ بھی آن کر دی اور خود اپنے کمرے میں آ گئی۔ 2 منٹ گزرے تھے، اس نے باتھ روم کا دروازہ کھولا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں افسوس کرتی رہ گئی۔ آخر وہ بھی کب تک انتظار کرتی؟ تھوڑی دیر تک باہر آ ہی جاتی۔ اگر میں بھی انتظار کر لیتی تو ابھی تک اس کا چہرہ دیکھ لیا ہوتا۔ صبح میں نے اپنی محلے دار خاتون کو یہ بات بتائی، تب وہ مجھ پر ہنسنے لگی، بولی، تمہیں تو چاہیے کہ اپنے بیٹے پر دباؤ ڈالو۔ یہ کیسی انہونی بات ہے کہ تم نے اپنی بہو کا چہرہ نہیں دیکھا؟ یہ تو تمہارے بیٹے کا فرض بنتا ہے۔ اگر تمہارا بیٹا تمہاری بات نہیں مانتا تو تم گھر چھوڑ کر چلی جاؤ۔ وہ یقیناً اس بات کو گوارا نہیں کرے گا اور اپنی بیوی کو مجبور کرے گا کہ وہ کم از کم تمہیں تو اپنا چہرہ دکھائے۔ اگلی صبح میں نے رشیدہ کے کہنے پر اپنے بیٹے سے بھی یہ بات کہی، مگر وہ تو ہمیشہ کی طرح آج بھی بیوی ہی کی طرفداری کر رہا تھا۔ میری کوئی بات نہ سنتا۔ میری ہی کی طرفداری کر رہا تھا، میری کوئی بات نہ سنتا۔ میں مایوس ہو گئی، جان چکی تھی کہ بیٹے اور بہو کے اس اتحاد اور اتفاق کو توڑنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ سو ایک دن میں نے نیا منصوبہ ترتیب دیا، مگر میں کسی سے مدد نہیں لے سکتی تھی۔ یہ جمعرات کا دن تھا۔ ہمارے گھر کا اصول تھا کہ جمعے کے دن سب لوگ نہاتے تھے۔ میں جمعے والے دن یہ سب کرنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر میرے تجسس نے مجھے مجبور کر دیا۔ شام کے وقت میں سیڑھیوں سے چڑھتی اوپر گئی۔ چھت پر گھوم پھر کر میں نے اچھی طرح پانی کے پائپ کا جائزہ لیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اگلے دن سب کے نہانے سے پہلے میں نے چھت پر جا کر وہ وال بند کر دیا جس سے میری بہو کے واش روم میں پانی جاتا تھا۔
اب اسے مجبوراً باہر والا باتھ روم استعمال کرنا تھا اور میں یہی چاہتی تھی۔ میرے منصوبے پر عمل کرنے کے بعد آنا بند ہو گیا۔ جمعے کا وقت تھا، سبھی لوگوں نے نہانا تھا، باقی بچے فارغ ہو چکے تھے۔ بہو ابھی تک انتظار کر رہی تھی کہ اس کے والے باتھ روم میں پانی نہیں آ رہا۔ میں جانتی تھی کہ میری بہو زرین ابھی تک نہا دھو کر تیار نہیں ہوئی۔ شام کو مہمانوں نے آنا تھا، میرے پاس اچھا بہانہ موجود تھا۔ میں نے زرین کے دروازے پر دستک دی۔ وہ ہر وقت کمرے میں ہی تو رہتی تھی۔ زرین بیٹی، شام کو مہمان آئیں گے، میں جانتی ہوں تم کسی سے ملتی نہیں، مگر نہا دھو کر تیار تو ہو جاؤ، ایسے اچھا نہیں لگتا، جمعے کا مبارک دن ہے۔ میری بات پر زرین نے مجھے بتایا کہ اس کے غسل خانے کا پانی نہیں آ رہا۔ تب میں نے اسے کہا کہ باہر اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، وہ باہر والے باتھ روم میں آ کر نہا دھو لے، اس کے بعد بے شک جو مرضی کرے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ میرا ادب کرتی تھی۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی چھوٹے موٹے قوانین، اور تب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی، اسی طرح چہرہ ڈھانپے باتھ روم گئی۔ جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ باتھ روم سے نکلنے ہی لگی ہے تو میں نے اوپر والی دیوار سے فوراً اس کا دوپٹہ کھینچ کر باہر نکال دیا۔ دیوار اور چھت کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اب زرین باہر نکلے گی تو اس کے پاس چادر نہ ہوگی، اب لازماً اس کا چہرہ دیکھ لوں گی۔ پہلے تو وہ مجھ سے دوپٹہ مانگتی رہی، مگر جب میں نے اس سے جواب نہ دیا تو وہ بنا چادر کے ہی غسل خانے سے نکل آئی۔ میں غسل خانے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ اس نے پردے کا انتظام کرنے کے لیے اپنی گردن کے گرد تولیہ لپیٹ رکھا تھا، مگر چہرہ کھلا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی، میں ایک دم آگے بڑھی اور اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ یک دم گھبرا گئی۔ اسے دیکھ کر میری تو چیخ نکل گئی، زرین تم تو میرے تو منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ زرین کا یہ روپ دیکھ کر میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اسے کیا کہوں۔ زرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتی ہوئی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اب احساس ہو گیا تھا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں گئی۔ زرین کی تو آنسو رک نہیں رہے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے چپ کروایا۔ زرین بیٹی، شاید تم نے مجھے غلط سمجھا ہے، میں تمہیں کوئی بات نہیں کہوں گی، تم مجھے سچ سچ بتا دو کہ یہ سب کیا ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس بات کو راز رکھوں گی، کبھی کسی سے نہ کہوں گی۔ امی جان، آپ راز نہ بھی رکھیں تو مجھے کوئی گلہ نہیں، مگر یہ خواہش صرف اور صرف آپ کے بیٹے کی ہے اور میں اسی کو پورا کر رہی ہوں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھوں، شاید اس لیے کہ میرے لیے ہی آسانی ہو۔ میں نے زرین کی بات دھیان سے سنی، تب اس نے مجھے اپنی اور قاسم کی کہانی سنائی۔ قاسم یعنی کہ میرا بیٹا زرین کو ایک فیکٹری میں ملا تھا۔ زرین اور قاسم پہلی بار کیسے ملے، اس بات کی مجھے خاص سمجھ نہیں آئی۔ ظاہر ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے تھے، اسی طرح ملاقات بھی ہوئی ہوگی۔ بہرحال زرین بتانے لگی، قاسم مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ گئے تھے۔ وہ ایک شریف اور معقول نوجوان دکھتے تھے۔ فیکٹری میں کام کرنے والے زیادہ تر ملازمین کے برعکس وہ بہت ادب سے بات کرتے، عورتوں کی عزت کرتے، اور ان کی یہی بات مجھے اچھی لگتی۔ اب میں چاہنے لگی تھی کہ وہ کسی دن اپنے دل کی بات مجھے بتائیں اور میں بھی ان سے کہوں کہ میں انہیں اپنے جیون ساتھی کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ 4 ستمبر 2009 کی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، جب ہماری فیکٹری کے مصطفیٰ صاحب کی الوداعی پارٹی تھی۔ اس دن سب لوگ مصطفیٰ صاحب کے آفس میں جمع تھے۔ باس بھی خاص طور پر انہیں الوداعی تھے۔ فیکٹری کے مالک فیکٹری میں کم ہی آتے تھے۔ اس دن فیکٹری کے مالک کا بیٹا بھی ان کے ساتھ آیا تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ صغیر انتہائی عیاش فطرت کا مالک ہے۔ میں بھی صغیر سے کتراتی ہی پھرتی تھی، کیونکہ جب بھی وہ فیکٹری آتا مجھے لگتا جیسے وہ مجھے گھور رہا ہو۔ اس کی چپتی نظریں مجھے بہت ناگوار گزرتیں، مگر وہ مالک کا بیٹا تھا، میں ایک معمولی سی ملازمہ تھی، اسے کیا کہہ سکتی تھی۔ بس اسی دن ہم دونوں سے وہ غلطی ہوئی جس کے بارے میں سوچ کر بھی میں لرز اٹھتی ہوں۔ اس دن مینیجر صاحب کے کمرے میں اور قاسم ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر رہے تھے۔ قاسم مجھے کہنا چاہتے تھے
کہ انہوں نے مجھ سے تنہائی میں کوئی بات کرنی ہے، لہٰذا میں اس مجمع کو چھوڑ کر دوسرے کمرے میں آ جاؤں۔ قاسم جانتے تھے کہ میری اور ان کی حیثیت ایک جیسی ہے، سو ہمارے اس کمرے سے جانے پر کسی کی نظر نہیں ہوگی۔ قاسم نے مجھے اشارہ کیا، تھوڑی دیر بعد کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں 2 منٹ وہاں رکی اور پھر میں بھی کمرے سے باہر آ گئی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کسی کی نظروں کے حصار میں ہوں۔ میں نے دیکھا قاسم دور سیڑھیوں سے اوپر جا رہے تھے، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے گئی۔ چلتے چلتے وہ چھت کے پاس والے کمرے میں پہنچ گئے۔ وہ فیکٹری کے اوپر والے فلور پر پہنچ گئے۔ یہاں پر زیادہ تر کمرے خالی تھے اور میٹنگز وغیرہ کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ قاسم ایک خالی کمرے میں جا کر بیٹھ گئے۔ میں بھی دبے قدموں ان کے پیچھے پیچھے گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایسا کبھی میری زندگی میں نہیں ہوا تھا۔ آج ہماری پہلی ملاقات تھی اور اسی وجہ سے میں بہت گھبرا رہی تھی۔ اس پرسکون جگہ پر مجھے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ تب قاسم ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے مجھ سے اظہار محبت کر دیا۔ اس وقت جب ہم اپنی باتوں میں مگن تھے، باہر کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں اور قاسم لرز کر رہ گئے۔ میں نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر آ گئی، مگر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اور قاسم دونوں ہی گھبرا گئے۔ ہم کمرے سے واپس نیچے آ گئے، لیکن اس دن یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اب فیکٹری میں دھیرے دھیرے ہماری ملاقاتیں ہونے لگیں، مگر مجھے ڈر تھا کہ میرے گھر والے میری شادی قاسم سے نہیں کریں گے، بلکہ وہ مجھے کسی اور کے پلے باندھ دیں گے۔ اس دن گھر میں کوئی ایسی ہی بات ہوئی تھی۔ دن بھر فیکٹری میں مصروف رہنے کے بعد میں نے قاسم سے کہا کہ آج آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ہم لوگ پچھلے گودام کے پاس چلے گئے۔ یہ تقریباً 4 بجے کا وقت تھا۔ سبھی ملازم چھٹی کرنے کے بعد گھر جا رہے ایک طرف نکل گئے۔ میں قاسم کو وہ بات بتانا چاہتی تھی جس نے میری راتوں کی نیند اڑا رکھی تھی۔ قاسم نے بھی مجھے محتاط رہنے کا اشارہ کیا۔ ہم لوگ گودام کے پاس پہنچے اور بیٹھ کر باتیں کر ہی رہے تھے کہ دوسری طرف سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میرا تو خون سوکھ کر رہ گیا، کیونکہ ہمارے سامنے صغیر کھڑا تھا اور صغیر میری جان کا دشمن تھا۔ وہ ہر وقت مجھے دیکھتا اور یوں دیکھتا جیسے ابھی کھا جائے گا۔ اس سے تو میں ویسے بھی کتراتی تھی۔ اس نے جو مجھے قاسم کے ساتھ دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا، ہم پر گرجنے لگا۔ تم لوگ آفس میں یہاں یہ کام کرنے آتے ہو؟ میں ڈیڈ کو بتاؤں گا اور تم دونوں کو نوکری سے نکلوا دوں گا۔ صغیر کی بات پر ہم دونوں کا لہو سوکھ گیا، مگر ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ صغیر کو جب احساس ہوا کہ ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں تو اسے اس بات پر اور غصہ آیا۔ ویسے بھی اس کی نیت میں پہلے ہی فتور تھا۔ اس نے ہمیں بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ہمیں ڈرانے کی کوشش کی اور پھر پولیس کو بلا کر ہمیں تھانے بھجوانے کی دھمکی دی۔ میں سمجھی کہ وہ یوں ہی کہہ رہا ہے، مگر اس نے پولیس کو فون کیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پولیس کی ایک گاڑی ہارن بجاتی ہماری فیکٹری کے باہر کھڑی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ ہمارے ملک کا قانون کیسا ہے۔ ان لوگوں کو یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کوئی نازیبا حرکت نہیں کر رہے تھے، ہم تو بیٹھ کر بات ہی کر رہے تھے۔ میں نے اس وقت صغیر کی بڑی منتیں کی کہ وہ مجھے جانے دے، میں لڑکی ہوں، میرے ماں باپ کو اس بات کا پتہ چلے گا تو وہ پریشان ہوں گے، مگر صغیر نے میری بات نہیں مانی۔ اس نے مجھے اور قاسم دونوں کو تھانے بھجوا دیا۔ جب میں پولیس کی گاڑی میں بیٹھی تو میرا دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے خالی پنجرے میں کوئی پرندہ پھڑپھڑاتا ہے۔ آج سے پہلے اتنی ذلت مجھے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اپنا آپ بہت مجرم لگ رہا تھا، حالانکہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ میں تو صرف قاسم سے بات کر رہی تھی۔ تھانے پہنچ کر میرے دل نے گواہی دی کہ اب میری بدنامی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جب میرے ماں باپ کو پتہ چلے گا کہ میں ایک نوجوان کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کرنے کے جرم میں تھانے میں بند ہوں تو ان پر کیا گزرے گی۔ میں نے تھانے جا کر بھی انسپکٹر سے منت کی کہ مجھے صغیر سے بات کرنے دی جائے۔ شاید انسپکٹر کو بھی پتہ تھا کہ ہمیں کسی جرم میں نہیں بلکہ محض ذاتی انا اور غصے کی وجہ سے جیل میں ڈالا گیا ہے۔ میں نے صغیر سے فون کر کے معافی مانگی، حالانکہ میرا معافی مانگنا بنتا نہیں تھا۔
तब उसने एक अजीब शर्त मेरे सामने रख दी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ, उसने सफाकी भरे लहजे में कहा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा कासिम भी छूट जाए तो मेरी बात मानना होगी। उसकी ठटाई की। मैं उसका मकसद समझ गई थी कि अब वो क्या करने जा रहा है। उसने अगले दिन मुझे ऑफिस में आने का कहा। मैंने वादा किया और लड़खड़ाते कदमों से घर चली गई। घर जाकर मेरा दिल किया कि मैं अपना आप चीर कर रख दूं, खुद को ऐसी सज़ा दूं कि दोबारा सगीर जैसा कोई शख्स मुझ पर नज़र भी ना डाले। अगले दिन मुझे सगीर के हुजूर पेश होना था, तभी तो कासिम की जान छूटती और वो जेल से बाहर आ पाते। शायद आपको भी वो रात अच्छी तरह याद होगी। जरीन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। हाँ बेटी, मगर कासिम ने मुझे ये नहीं बताया था कि उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। उसने तो कहा था कि उसके किसी दोस्त को थाने ले गए हैं। जी माँ जी, वो आपको परेशान नहीं करना चाहते होंगे, मगर असल बात कुछ और थी। जरीन ने अपनी बात जारी रखी। उस रात थाने से आने के बाद मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करने वाली हूँ। अगले दिन 12 बजे सगीर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था। उसके मुताबिक मैं उसकी बात मानती और वो कासिम को जेल से रिहा कर देता, मगर मैं कभी भी अपनी गैरत बेचकर मोहब्बत खरीद नहीं सकती थी। मैंने जो हरकत सगीर के सामने की, उसका दिल लरस कर रह गया। मैं जब सगीर के ऑफिस में दाखिल हुई, वो मुझे मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था कि मैंने अपने पर्स से वो आला निकाला जो घर से लेकर गई थी और अपने चेहरे को यूं जख्मी किया कि उसने सोचा भी नहीं होगा। सगीर के वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं इतनी पागल और जुनूनी लड़की हो सकती हूँ। उसने जो मुझे खून में लथपथ देखा तो खुद भी डर गया। अब मेरे पास ये इख्तियार था कि मैं इस बात का इल्ज़ाम सरासर सगीर पर ही धर देती। फिर मेरी जो हालत थी उस पर उसे कोई बचा भी न सकता था। जब सगीर को लगा कि मैं उसके हाथ आने वाली नहीं हूँ तो उसने कासिम को भी रिहा करवा दिया। वो जानता था कि मैं कभी भी अपनी अना और अपनी गैरत नहीं बेचूंगी, मगर इस सब में कासिम मुझसे दूर हो गया। उसे लगा कि मैंने शायद सगीर की नाजायज़ बातें मान ली हैं और अपना सब कुछ गंवा बैठी हूँ। उसने मुझसे राब्ता करने की भी ज़हमत नहीं की। लेकिन जब 1 महीने बाद कासिम को पता चला कि मैंने उसके लिए क्या किया है, तो वो ना सिर्फ शर्मिंदा हुए बल्कि इन्होंने मुझे हर सूरत अपनाने का फ़ैसला कर लिया। और फिर इन्होंने जो मेरी कदर की वो शायद ही दुनिया का कोई मर्द अपनी बीवी की कर सकता है। मैं जानती हूँ कि मेरे चेहरे के ये ज़ख्म और कटी हुई नाक किसी के लिए भी नाकाबिले कबूल होगी, मगर कासिम कहते हैं कि ये हमारी मोहब्बत की निशानी है और मैं इस निशानी को संभाल कर रखती हूँ। मैं किसी के सामने मजाक नहीं बनना चाहती। ये हमारी मोहब्बत की निशानी है, मगर लोगों के लिए ये कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं अपना चेहरा छुपा कर रखती हूँ। अपनी बहू की बातें सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। मैं यकीन नहीं कर सकती थी कि कोई लड़की मेरे बेटे को इतना भी चाह सकती है। उस दिन के बाद से मैंने अपनी बहू के लिए सास बनकर नहीं, माँ बनकर सोचा भी है और लोगों की बातों का। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।